کہا تو گیا ہے نا کہ تقدیر کھینچتی ہے جہنم کی طرف. ہاں تو جہنم کی طرف تقدیر کیسے کھینچے گی؟ وہ جو عرضی ارواح ہیں ان کی تو فطرت میں وہی ہے دنیا، وہ کھینچیں گی. اب جو عرضی ارواح جس روح کے ساتھ لگائی ہیں، اب تو فرض کیا کہ یہ روح ہے، اس نے دنیا کا انتخاب کر لیا، تو اس کے ساتھ جو عرضی ارواح لگائی ہیں وہ دنیا کو حاصل کرنے میں اس کی معاون ہوں گی. ان کی فطرت میں یہی ہوگا، وہ دنیا کی طرف گھسیٹیں گی، ان کو مزہ آئے گا. اور جو مومن ہوگا نا، اگر اس کو اے سی میں بیٹھ کے روم مل گیا تو مزے کر رہا ہے، اور اے سی میں نہیں ملا تب بھی خیر ہے، کیونکہ اس کی عرضی ارواح اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گی. یہ جو دنیا دار کا ہوگا یہ اس کو دنیا کی طرف کھینچیں گی. اگر کوئی اس کو کہہ بھی دے کہ بھائی تم آج ساری رات نماز پڑھنا، تو وہ پڑھنے نہیں دیں گی. بولیں گے بھائی کہاں لگ گیا تو، جا ادھر سے، جنس مخالف ہے. تو یہ عرضی ارواح بھی انسان کی مدد کرتی ہیں اس کی منزل تک پہنچانے میں. جیسے اب گھر پہ بیوی ہوتی ہے نا، آپ لگ گئے سرکار سے مل لیے، وہ بیوی نہیں لگی تو پریشانی ہے. وہ بیوی بھی لگ گئی تو پھر مزے ہی مزے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ عرضی ارواح ہیں. آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے روحانیت پر چلیں، بھلے آپ کی تقدیر میں کچھ بھی لکھا ہو، آپ نے اس وقت کچھ بھی کیا ہو، یہاں آ کر کے جب آپ نے تصوف کی تشریحات سنی کہ بھئی رب مل جاتا ہے، دیدار ہو جاتا ہے، تو آپ کا بھی جی چاہا، لیکن دنیا مانگی تھی آپ نے، تو آپ نے دنیا میں آ کے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ نہیں یار مجھے دنیا نہیں، مجھے دین چاہیے. لیکن وہ جو عرضی ارواح ہیں وہ نہیں کرتی اپنا مائنڈ چینج، وہ پھر تجھے کھینچیں گی دنیا کی طرف. اس کو کہا گیا ہے کہ تقدیر کھینچتی ہے، لیکن کھینچتی وہ عرضی ارواح ہیں. کہا تو گیا ہے نا کہ تقدیر کھینچتی ہے جہنم کی طرف. ہاں تو جہنم کی طرف تقدیر کیسے کھینچے گی؟ وہ جو عرضی ارواح ہیں ان کی تو فطرت میں وہی ہے دنیا، وہ کھینچیں گی. اس کو جتنا مرضی سمجھا لو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس کے پھر بعد عرضی ارواح اس کی جو ہے اس کو متحرک کر دیں گے، چل بے کوئی نہیں دیکھ رہا. ہمارے علاقے میں جو مسجد تھی نا، آپ یقین کرو رمضان کے مہینے میں اس کا مؤذن آ کر کے میری شاپ پر آ کے کھانا کھاتا رمضان کے مہینے. تو میں نے اس کو ایک دن پوچھا کہ تو روزہ نہیں رکھتا؟ کہتا رکھتا ہوں. میں نے بولا تو روزہ آ کے کھاتا ہے؟ کہتا ہے وہ تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے، لوگوں کو کیا پتا. آپ نے بھی ایسے لوگ ملے ہوں گے بہت، جو ڈنڈی مارتے، اللہ سے بھی فراڈ کرتے ہیں یار. بالکل روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی چھپ کے کھا لیتے ہیں. تو کیوں؟ یہ وہ عرضی ارواح کھینچ رہی ہیں، عرضی ارواح کھینچ رہی ہیں. یار کے خطاب میں ایک جملہ ہوتا آج ابھی جب آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ گونج رہا ہے کیا کہ یہ اشارہ دیا ہم سمجھے ہی نہیں. فرمایا کہ جسم کہتا ہے کہ نماز روزہ کیوں کروں، مجھے آگے جانا ہی نہیں ہے، نخرے کرتا ہے. نخرے کر. ہاں یہ لفظ استعمال تو یہ آج آپ نے راز کھول دیا کہ مومن کو جو عرضی ارواح معاون و مددگار مل جاتی ہیں، ان کی فطرت میں بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو رب کی طرف ہی کھینچو. اور جو جہنم میں لوگ ہوتے ہیں ان کی عرضی ارواح کی فطرت ہی وہ ہوتی ہے، وہ اگر دین میں آ بھی جائیں تو فتنے کا جو سبب بن جاتے ہیں. فتنے کا سبب. کیا بات ہے سرکار، کیا کرم نوازی آپ نے فرمائی. جو ذکر میں لگ گئی تو پھر تو وہ مومن ہی ہوگی نا. وہ جو ادھر اس سائڈ کی ہیں وہ تو ذکر میں لگتی ہی نہیں ہے، وہ لگتی نہیں ہے. یہ عرضی ارواح بھی جو ہے الوی اور سفلی ہوتی ہیں. جیسے کچھ درخت ہیں وہ پوائزنس ہوتے ہیں، انسان دشمن ہوتے ہیں. جیسے کہ ایریزونا امریکہ میں ایک جو ہے پلانٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کیکٹس. اس کے اندر جو ہے وہ کینسر والے سیلز ہوتے ہیں. لوگ تو وہاں خوب کھا رہے ہیں کیکٹس، ایریزونا میں بہت کھا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اسی سے کینسر ہوتا ہے، اس میں پوائزن ہے. اچھا کچھ جو ہے پودے، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ہاتھ ان کو لگ جائے تو آپ جو ہے نا جلا دیں. تو یہ وہ نباتی روح ہیں جو انسان دشمن ہیں. صحیح ہے. اسی طرح کچھ جانور ہیں جو انسان دوست ہیں، جن کو کھاتے ہیں آپ اور صحیح رہتے ہیں. اب جو کچھ بھی آپ کے اندر یہ گوشت ووشت ہے، یہ انسان کا کہاں ہے؟ آپ نے کوئی انسان کا گوشت تو نہیں کھایا نا، ہے نا؟ آپ نے گائے کا گوشت کھایا، بھینس کا گوشت کھایا، چکن کھایا، بکرا کھایا، تو یہ سارا بکرا ہی تو ہے جو آپ کے کلوں میں لٹک رہا ہے. انسان کا گوشت تو نہیں کھایا آپ نے. تو پھر یہاں پر آ گئی بات کہ اللہ نے کون سا جانور تمہارے لیے حلال کیا ہے، کون سا حرام کیا ہے.
جو حلال کیا ہے وہ رائٹ سائڈ والا ہے اور جو حرام کیا ہے وہ لیفٹ سائڈ والا ہے. بس یہ دیکھنا. اب آپ کو کیا پتا کہ کون سا جانور لیفٹ پہ تھا کون سا رائٹ پہ تھا؟ اس لیے مذہب نے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. مذہب نے کہا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر اس لیے حرام ہے کہ وہ گو کھاتا ہے. ہم نے مرغی کو بھی گو کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر مولوی کی جو بات ہے غلط ہو گئی نا. جب علم نہیں ہے تو بکواس کیوں کرتے ہو؟ مرغیوں کو دیکھا ہے ہم نے, گند کھاتی ہیں نا. اب اگر تم متقی ہو تو آج کے بعد چکن نہیں کھانا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ گو کہ یہ بھی کھا لیتی ہے غلاظت, مرغی بھی, لیکن اس کے اندر جو جمادی روح ہے, نباتی روح ہے, حیوانی روح ہے, وہ دائیں طرف والی ہے اور خنزیر کے اندر بائیں طرف والی ہے. اصل چیز یہ ہے. TV, the place to connect with God.